اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے بعد امریکی یونیورسٹی کے پیرس کیمپس میں بھی طلباء کے مظاہرے۔ امریکہ روس اور چین کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، روسی وزارت خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ فلسطینی ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ رفح پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقے کی 2.3 ملین کی آبادی میں سے نصف سے زیادہ نے رفح میں پناہ حاصل کی ہے، جہاں اسرائیل نے شہر میں حملے کی تیاری کے دوران تقریباً روزانہ حملے کیے ہیں۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دریں اثنا حماس کے ایک اعلیٰ سیاسی عہدیدار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ عسکریت پسند گروپ اسرائیل کے ساتھ 5 سال یا اس سے زیادہ کی جنگ بندی پر راضی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی پولیس نے پیرس میں یونیورسٹی کے درجنوں طلباء کے فلسطینی حامی مظاہرے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ حکام نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی بمباری سے امریکہ کے کالج کیمپس پیرس میں بھی خفگی کا اظہار کیا گیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ پولیس نے اس دوران مداخلت کی اور انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے بعد بیشتر طلباء احاطے سے نکلنے پر راضی ہو گئے، لیکن طلباء کے ایک چھوٹے گروپ نے جانے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پولیس اس جگہ کو خالی کر دے۔ یونیورسٹی کے حکام نے AFP کو ایک بیان میں کہا کہ احتجاج یونیورسٹی میں کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ سرکاری میڈیا اور حزب اللہ کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ جمعرات کو مشرقی لیبنان میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک روز قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی افواج جنوبی لیبنان میں جارحانہ کارروائی کر رہی ہیں، جو سرحد پار سے کی جانے والی شدید فائرنگ کا جواب ہے۔ ادھر حزب اللہ کے ایک ذریعے نے AFP کو بتایا کہ اسرائیلی ڈرون حملے میں حزب اللہ کے لیے ایندھن لے جانے والے ایک ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ خبرساں ادارے AFP کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے لیبنان میں کم از کم 380 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر حزب اللہ کے جنگجو ہیں، جبکہ 72 عام شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی سرحد پر 11 فوجی اور 8 شہری مارے گئے ہیں اور دونوں جانب ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ روس اور چین کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نامہ نگاروں کے ساتھ ایک ایسے وقت پر بات کر رہی تھی جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن چین کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے 3 ہفتے پہلے روس نے چین کے ساتھ لامحدود تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن یہ معاہدہ کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جمعرات کو یورپ پر زور دیا کہ وہ ایک ایسی قابل اعتماد دفاعی حکمت عملی بنائے جس سے براعظم امریکہ پر انحصار کم ہو اور روس کی جانب سے لاحق خطرے کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ میکرون نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ آنے والے مہینوں میں اس سلسلے میں یورپی شراکت داروں سے تجاویز طلب کریں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ یورپ کو سائبر ڈیفنس اور سائبر سیکیورٹی میں بھی اپنی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ انتہائی متعصبانہ ہے اور ناقص فہم کو ظاہر کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی اس جائزہ رپورٹ میں گزشتہ سال بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں اہم خلاف ورزیوں اور ملک کے باقی حصوں میں اقلیتوں، صحافیوں اور اختلافی آوازوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تنزانیہ میں کم از کم 155 افراد ہلاک اور تقریباً 2 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ملک کے کئی حصوں میں مکانات، انفراسٹرکچر اور فصلیں تباہ ہونے کے ساتھ نمایاں نقصان ہوا ہے۔ مشرقی افریقہ میں النینو کے اکثر تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ خطہ پہلے ہی بار بار آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثر ہے۔ کینیا، صومالیہ اور ایتھیوپیا میں پچھلے سال کے آخر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔